اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سب وظائف کا سلطان وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ سن لیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ ہو، تاکہ اس وظیفے کو پڑھنے سے آپ کو یقینی فائدہ ہو۔ معزز سامعین، ایک دن امام احمد صاحب کسی جگہ پر کسی نیت سے گئے، اب راستے میں رات آ گئی تو انہوں نے ایک مسجد میں رات گزارنے کی صحیح کر لی کہ میں ادھر ہی رات گزار لوں گا۔ ٹھنڈ تھی، سردی کے دن تھے، انہوں نے سوچا کہ بھائی اس مسجد میں رہوں گا تو سردی سے بھی بچا رہوں گا، صبح نماز پڑھ کے پھر اپنی منزل پر روانہ ہو جاؤں گا۔ تو جو مسجد کا خادم تھا، عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد انہوں نے امام صاحب کو پہچانا نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نکل جائیں، میں نے مسجد بند کرنی ہے۔ اب امام صاحب مسجد سے نکلے تو ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ میں سردی کی رات ہے، کدھر گزاروں گا؟ تو سامنے ایک تندور والا نظر آیا۔ امام صاحب نے سوچا کہ بھائی اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، یہ اگر چھٹی بھی کر لے تو پھر بھی یہ ہوگا کہ کم از کم یہ جو تندور ہے اس کی جو سیک ہے، اس سے کم از کم مجھے سردی تو نہیں لگے گی، رات تو خیریت سے گزرے گی، صبح پھر دیکھا جائے گا۔ وہ جا کے امام احمد صاحب جا کے تندور والے کے پاس بیٹھ گئے۔ اب تندور والا روٹی بھی لگاتا رہا، استغفار بھی پڑھتا رہا، کبھی آٹا گوندتا رہا، استغفار بھی پڑھتا رہا، مطلب ہر کام میں وہ استغفار پڑھتا رہا، جو بھی کام کرتا استغفار پڑھتا رہا۔ امام صاحب حیران، آخرکار امام صاحب سے رہا نہ گیا، انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ کیوں استغفار پڑھتے ہیں، اتنی زیادہ تعداد میں کیوں پڑھتے ہیں؟ ہر کام میں جب آپ ہاتھ ڈالتے ہیں استغفار پڑھتے ہیں۔ اس نے بتایا کہ مجھے جب بھی کوئی کام ہوتا ہے، جب بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، جب بھی کوئی بیماری ہوتی ہے، میں اس نیت سے استغفار شروع کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری تمام حاجتیں پوری کر دیتے ہیں، مجھے شفا دے دیتے ہیں، میری ہر حاجت پوری فرما دیتے ہیں۔ تو آپ علیہ الرحمہ نے پوچھا کہ اب کس نیت سے پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ بصرہ میں یا پھر عراق میں وہاں پر ایک امام رہتے ہیں، امام احمد، اب میں اس نیت سے پڑھ رہا ہوں کہ یا اللہ میری اس سے ملاقات کر دیں۔ امام صاحب ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ میں ہی وہ امام احمد ہوں۔ اب اس سارے واقعے کو سنانا، اس سے میرا مقصد کیا تھا؟ اس بندے کو دیکھیں، اس نے کون سا وظیفہ اختیار کیا؟ استغفار کا، اور استغفار تمام وظیفوں کا سردار ہے۔ آپ جس بھی نیت سے پڑھتے ہیں، پابندی سے پڑھیں گے، جس بھی نیت سے آپ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ نیت آپ کی پوری کر دیتا ہے، بیماریوں سے چھٹکارا دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، بارشیں برساتا ہے، پھل پھول دیتا ہے، سارا کچھ یہ استغفار میں شامل ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اصل وظیفے کی طرف۔ آپ نے روزانہ صبح و شام یہ والا استغفار آپ لکھ لیں، کسی قاری سے لکھوائیں یا گوگل پہ سرچ کریں، یہ استغفار گوگل پر بھی موجود ہے۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی نیت ہے، جو بھی آپ کی مشکل ہے، جو بھی آپ کی بیماری ہے، جتنی بھی سخت ہیں، جو بھی ناممکن ہے، آپ سمجھ رہے ہیں ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس حاجت کو ممکن نہیں بنا سکتی، آپ صبح و شام 500 بار پڑھنا شروع کر دیں، کم از کم آپ کے 10 منٹ لگیں گے، 10 سے 15 منٹ لگیں گے، پھر آپ اس وظیفے کا کمال دیکھیں۔ ایک تو غیب سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے گا، آپ کی کوئی حاجت بھی ایسی نہ ہوگی کہ پوری نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ کوئی دشمن، کوئی جادو جن آپ کو کچھ نہیں کہہ سکے گا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے دائرے میں آ جائیں گے۔ اب ایک ہی وظیفہ، ہزاروں کام۔ اب آپ خود سوچیں، اس وظیفے کی سورہ نوح میں اللہ نے خود گارنٹی دی ہے۔ ایک دوسرا واقعہ سناتا ہوں، یہ بھی سن لیجئے۔ امام باقر علیہ الرحمہ کے پاس
کچھ مریدین بیٹھے تھے تو ان کے پاس ایک بندہ آ گیا, انہوں نے کہا حضور بارش نہیں ہو رہی, آپ نے فرمایا استغفار پڑھ لے. دوسرا بندہ, حضور اولاد نہیں ہو رہی, آپ نے استغفار دیا. تیسرا بندہ ہے, حضور رزق میں برکت نہیں ہے, آپ نے استغفار دیا. تو 7 مریدین بیٹھے تھے, انہوں نے کہا حضرت آج تو جو بھی آیا آپ نے اس کو استغفار عطا کر دیا, کیوں؟ تو آپ علیہ رحمہ نے فرمایا کہ آپ نے سورہ نو میں دیکھا نہیں ہے کہ ساری چیزوں کی گارنٹی خود اللہ نے دی ہے کہ میں اولاد بھی دوں گا, مال بھی دوں گا, جو کچھ آپ مانگیں گے, اور وہاں سے رزق دوں گا کہ آپ حساب بھی نہیں لگا سکیں گے, آپ کو گمان بھی نہیں جا سکے گا. اب معزز سامعین, آپ خود پر واجب کر لے, فرض کر لے کہ روزانہ میں صبح بھی 500 بار پڑھوں گا, عشاء کے بعد بھی 500 بار پڑھوں گا. آپ اپنی زندگی کے وہ کام جو کبھی آپ نے سوچے بھی نہیں ہوگا وہ اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے گا, مال سے نوازے گا, اولاد سے نوازے گا, برکتوں سے نوازے گا, آپ سوچ بھی نہیں سکیں گے. امید کرتا ہوں آج کا وظیفہ آپ کو پسند آئے ہوگا. صدقہ جاری کی نیت سے شیئر ضرور کیجیے گا. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.